السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات سیاسی سماجی شخصیت خالد گل صاحب سے کرائیں گے۔ خالد گل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خالد گل صاحب پاکستان میں ان کی بے شمار قربانی ہے، خاص طور پہ مسیحی کمیونٹی کے لیے۔ شہباز بھٹی کے ان کے قریبی دوست ہیں، ابھی ان دنوں کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں۔ کینیڈا میں بھی رہ کے یہ سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ یہ نائب صدر ہیں پاکستان، قائد اقلیت کے طور پہ بھی وہاں پہ جانا جاتا ہے۔ خاص طور پہ پاکستان میں ہوں یا باہر ہوں، انسانیت کی خدمت کرنا ان کا مشن ہے۔ انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت بے لوث کی ہے۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ حقدار کے ٹی وی اسٹیشن پہ اور آپ کے آفس میں آنے کو اپنا اعزاز سمجھتا ہوں اور آپ کو یہ سارے سیٹ اپ کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ندیم صاحب، آپ نے جو میرا تعارف کرایا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کر بھی ہم محب وطنی کا ثبوت دیتے تھے، امن بھائی چارے کا، مذہبی رواداری کا فروغ کے لیے کام کرتے تھے، اقلیتوں کے حقوق کی ایک آواز تھے ہم، اور کسی بھی اپنے لوگوں کو، متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں، کچلے ہوئے، دبے ہوئے، پسے ہوئے طبقات جو ہیں، ان کی ہمیشہ ہم آواز رہے ہیں، اور شہید شہباز بھٹی کے ساتھ مل کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کی تکمیل کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم شہید محترمہ کے بعد صدر آصف علی زرداری کی صدارت میں اور بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ صرف کینیڈا میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی لوگ ہمارے ساتھی یا وہ کارکنان جو چاہتے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کے مشن کی تکمیل کی جائے، بلاول بھٹو کا ساتھ دیا جائے اور غریبوں کی آواز بنا جائے، چونکہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہے انہوں نے روزگار بھی فراہم کیے ہیں، غربت مٹانے کی بھی کوشش کی ہے، اور غربت مٹانے کا جو بہترین ثبوت ہے وہ ان تمام مستحقین کے لیے، ان خواتین کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اچھا گل صاحب، یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ جب پاکستان میں تھے، شہباز بھٹی شہید کے بعد آپ کو قومی اسمبلی کا ایم پی ایس پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا، تو پھر کیا بنا؟ اس حوالے سے تو ناظرین کو بتائیے، ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ ندیم صاحب، یہ آپ نے بہت ہی ایک مثلا چپتا ہوا سوال کیا ہے، جس کو ایکسپلین بہت سارے قریبی ساتھیوں کو اور پبلک کو بھی یہ پتہ ہے کہ شہباز بھٹی کی شہادت کے بعد بھی ہماری پٹیاں چلی تھی کہ ممبر قومی اسمبلی بننے ہم جا رہے ہیں، چونکہ میں ممبر قومی اسمبلی کے لیے اور ممبر صوبائی اسمبلی کے لیے بیک وقت محترمہ شہید کی طرف سے آل پاکستان مائنرٹی الائنس کے انتخابی اتحاد کے توسط سے میں ٹکٹ ہولڈر تھا، اور شہباز بھٹی شہید کے بعد میں نے ممبر قومی اسمبلی بننا تھا، مگر حالات نے کچھ اس طرح کروٹ لی کہ ہمارے سینیٹر جو براہ راست آئے تھے سندھ سے، ڈاکٹر جیون کٹومل، وہ ان کو سینٹ سے استعفیٰ دلوا کر قومی اسمبلی کا ممبر بنا دیا گیا، مگر ہم اس منصب تک نہ پہنچ سکے۔ جی خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب وہ جو کیونکہ موجودہ پوزیشن تبدیل ہو چکی ہے، اب آپ پاکستان میں نے دیکھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان میں بھی آپ سیاست میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، تو ابھی بتائیے گا کیا صورتحال ہے آپ کی یہاں پہ؟ کیا آیا پھر دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی طرح وابستگی تو آپ کی ہے کینیڈا میں، لیکن پاکستان میں کیا لینے کا حصہ ہے آپ کو؟ اگر موقع ملا جائے یا میں نے اس کا، تو کیا کریں گے آپ؟ بہت شکریہ ندیم بھائی۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ میرے کینیڈا کے پریزیڈنٹ ہیں چوری جاوید گجر صاحب، وہ بھی اسلام آباد میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور کینیڈا میں وہ میرے پریزیڈنٹ ہیں، اور راؤ طاہر صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، اور فرحت اللہ بابر صاحب بھی میرے ساتھ وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور فرحت اللہ بابر کے بھائی ظفر اللہ بابر صاحب۔ تو اس طرح پاکستان سے جو کوئی بھی کینیڈا
امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، یورپ، جاپان، جہاں پہ بھی گیا ہے یا ادھر خلیج کے ممالک میں گیا ہے، ان کے دل کے اندر ایک جالا پن تو موجود ہوتا ہے. وہ نظریاتی وابستگی بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے جب جن لوگوں کی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ بھی جا کے غیر ممالک میں اپنے اوورسیز بھائیوں کو ساتھ لے کر ان کے مسائل کو جانتے ہوئے وہاں پہ بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور ان حکومتوں کے سامنے اپنے لوگوں کے اوورسیز کے مسائل رکھتے ہیں اور ان کو حل کروانے. ابھی جب کہ چیئرمین بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ بنے تو انہوں نے سارے ممالک میں اپنے فوکل پرسن اوورسیز کے مقرر کر رکھے ہیں تاکہ ان کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو پاکستان کی امبیسیز کے ساتھ ہیں یا ان ممالک میں جہاں کہیں وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کو کوئی مشکل یا مسائل درپیش ہیں تو ان کے حل کے لیے وہ اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ کی طرف سے ان کے مسائل حل کرانے میں مددگار اور معاون ثابت. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے کہ 9 مئی کا جو افسوسناک پاکستان میں واقعہ ہوا اس والے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں ندیم صاحب اپنے سوال کو جو پہلا آپ کا تھا اس کی کمپلیشن میں ایک سینٹنس اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کا وائس پریزیڈنٹ ہوں اور میں نے وہاں پہ یہ اپنے صدر صاحب کو اور اپنی جماعت کو میں نے کہا کہ مجھے پاکستان جانا ہے اس لیے کہ میری کمٹمنٹ وہاں پہ ہے کہ میں پاکستان میں جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے فروغ کے لیے کام کروں، تنظیم سازی کے لیے کام کروں. بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ان اقدام کو مزید تقویت دینے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو میں پاکستان میں آ گیا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کے لیے، ان کے فروغ کے لیے، یہاں کے جو آلریڈی عہدیداران ہیں وہ ان کی معاونت کے لیے. میرا تعلق چونکہ پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں سے ہے اور مسیحی قوم سے ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں سے زیادہ میری قوم اور اقلیتیں جو پسماندہ علاقوں میں رہتی ہیں یا پسماندگی میں یا غربت میں بس رہی ہیں یا وہ ان قوانین کے وجہ سے کسی طرح پہ سفر کر رہی ہیں، ان کے لیے میں آواز بلند کروں، ان کو بنیادی حقوق دلا سکوں، ان کے انسانی حقوق بحال کرا سکوں، ان کے تمام تر سماجی اداروں میں، سرکاری اداروں میں، اسکولوں کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر کام کر سکوں. اور 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ اتنا کربناک واقعہ ہے کہ ہر آنکھ جو انسانی آنکھ ہے وہ اب ان کی ان سے آنسو چھلک پڑے ہیں. وہ دل جو درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے ان اثاثہ جات کے لیے، پاکستان کی ان تمام تر اشیاء کے لیے جن کے ساتھ ہماری تاریخ وابستہ ہے، بالخصوص جو ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ زیر استعمال چیزیں جو جناح ہاؤس لاہور میں جس کو بعد میں کور کمانڈر ہاؤس کا بھی درجہ دیا گیا ہے، وہاں پہ جو جس طرح ادھم مچایا گیا، جو دہشت گردی ہوئی، جو افراتفری ہوئی، جو جلاؤ براؤ ہوا اور ان شہداء کی تصویروں کو، ان کے مجسموں کو جس طرح مسمار کیا گیا، ان کو جلایا گیا، ان کو پیروں تلے روندا گیا اور یہاں تک ان لوگوں نے تو اپنے قومی پرچم کی بھی کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ اس کو بھی پیروں تلے روتے رہے، نعرے لگاتے رہے. پاک فوج کے خلاف جنرل آرمی چیف جنرل عاصم کے خلاف اور ان تمام اشیاء کو انہوں نے جس طرح چکنا چور کیا ہے وہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر جو کہ ہماری جو حفاظت کی علامت ہے، کیونکہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کی علامت ہماری پاک افواج ہے، جو جنرل GHQ ہے وہ اس کو بھی انہوں نے محفوظ نہیں رہنے دیا. جو آپ پشاور کے ریڈیو پاکستان کا ہو یا وہاں پہ جو توپیں یا یادگاریں پڑی ہوئی تھیں، ٹینک پڑے ہوئے تھے، جس طرح ان کو گرایا گیا، ان کو توڑا گیا، جو جہاں پہ ان کے اوپر جوتوں سمیت ان اشیاء پر جو ہماری حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے یا جو ہمارے نیوز وہاں پہ پڑی ہوئی تھیں. اور ایئر بیس ہو وہاں پہ MM عالم کا جو تیار ہے اس کو انہوں نے تباہ کرنے میں کسر باقی نہ چھوڑی. اور
ایئر بیس میاں والی پہ بھی حملہ کیا گیا، گلیوں کوچوں بازاروں میں ادھم مچایا گیا، سڑکیں بلاک کی گئیں، پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں، پولیس والے کے افسران اور پولیس کے جو اہلکارانہ کام ہے ان کو انہوں نے اپنا کس طرح زخمی کیا، ان کو شہید کیا. ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بالکل بہت ہی میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جس شدت سے میں اور جس حدت سے اس کی مذمت کروں وہ میرے پاس الفاظ اتنے نہیں ہیں. گیر صاحب یہ بتائیے کہ شہباز بھٹی شہید کے حوالے سے کینیڈا میں پارک بنایا ہے، آئیے اس کو بتائیے کہ آپ کی کتنی کاوش تھی اس پارک بنوانے کے لیے؟ دیکھیں جی وہاں پہ میری کاوش کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جتنی بھی مسیحی کمیونٹی ادھر بستی ہے وہ اس میں شامل ہے، اور ان تمام کی دعاؤں سے، تمام کے تعاون سے، تمام کے آواز بلند کرنے سے اور ہمارے ساتھ آواز سے آواز بنانے سے وہاں پہ شہباز بھٹی شہید پارک جو ہے برمپٹن سٹی ہے وہ اس میں قائم کیا گیا ہے. اور ہم شکر گزار ہیں وہاں کے میئر کے جو عملہ ہے اس کے بھی جنہوں نے بہت کام کیا، وہاں پہ جو کونسلر تھے وہاں پہ اس کے برمپٹن سٹی کے گورنمنٹ کے، اور وہاں کے جو میئر ہیں پیٹرک براؤن صاحب، انہوں نے شہباز بھٹی کی اس قربانی کو سراہتے ہوئے وہاں پہ جو شہباز بھٹی شہید پارک بنایا ہے. وہ پاکستان میں گو رحمان ملک اب دنیا میں نہیں رہے، اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں پہ شہباز بھٹی کی I-83 پہ ٹیپو سلطان روڈ پہ شہادت ہوئی تھی اس روڈ کو شہباز بھٹی شہید روڈ قرار دیا جائے گا. وہ پارک جس کے سامنے ان کو 38 گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، اس پارک کو شہید شہباز بھٹی پارک بنایا کا درجہ دیا جائے گا. پھر جو جس گھر سے وہ نکلے تھے I-83 میں، جس گھر کے سامنے ان کی شہادت ہوئی تھی، جس میں ان کے ماں باپ رہتے تھے، اور وہاں پہ شہباز بھٹی وہ جب اپنی وزارت کے منصب کو نبھانے کے لیے وہاں سے نکلے تھے تو وہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا. وہاں پہ اس کو لائبریری قرار دینا تھا، وہاں پہ میوزیم قرار دینا تھا، لیکن وہ افسوس ہے کہ نہیں ہو سکا. چونکہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پھر سے آئے گی تو ہم یہ چیزیں جو وعدہ فرمائی گئی تھی اس وقت کی حکومت نے، تو ہم ان کو پورا کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا ابھی ایک گل صاحب میرا ہے کہ آپ چونکہ کینیڈا میں رہتے ہیں پاکستان کے بہت، تو آپ بتائیے کہ کیا کیا مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی کینیڈا سب کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس چیمپئن کنٹری ہے. تمام لوگ جو یہاں سے فلڈ گئے ہوتے ہیں، یہاں پہ جو جن کو سفر ہوتے ہیں، جن کے اوپر مسائل ادھر میں ہوتے ہیں، میں مثال کے طور پہ جو آسیہ بی بی ہے وہ بھی ادھر ہے، رمشا جو ہے ادھر اسلام آباد کا ایک کیس تھا میں ہے، اور بہت ساری فیملیز جو یہاں پہ وکٹم ہوئی جن کو پارٹیسپیٹ کیا گیا، جن کے ساتھ انجسٹس ہوا، وہ تمام کی تمام کینیڈا میں مقیم ہے. اور کینیڈا کا اتنا بڑا دل ہے کہ دنیا بھر کے جو چھوٹے ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، وہاں کے تمام نسلیں، تمام مذاہب، تمام علاقوں کے لوگ وہاں پہ بستے ہیں. اب وہاں پہ کینیڈا کو ملٹی کلچر کنٹری بھی کہا جاتا ہے کہ ملٹی کلچرل سٹیزن شپ وہاں پر سٹیزنز ہیں جو وہاں پہ آزادانہ طور پہ اپنے اپنے مذاہب کی، اپنے اپنے عقائد کی، اپنے اپنے کاروبار اور پیشوں کی آزادانہ جو ہے وہاں پہ وہ عملداری کرتے ہیں. جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندیم گلزار کوہر کو اجازت دیجیے گا، پھر نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.